السلام علیکم. یہ ویڈیو ایسے تمام اسپائنرز کے لیے جنہوں نے ریسنٹلی ایم او ڈی کا جو ریٹن سائیکومیٹرک تھا وہ پاس کیا ہے اور ایم او ڈی کے فزیکل سائیکومیٹرک کے لیے کوالیفائی کیا ہے. تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کے لیے امپورٹنٹ ٹپس اور اسٹریٹجیز شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کا کمپلیٹ پروسیجر شیئر کروں گی. اس کی ان ڈیپتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی. ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے بالکل اوائڈ کرنی ہے تاکہ آپ ریجیکشن سے بچ سکیں اور آپ کی فائنل سلیکشن ہو جائے. اور اس میں جتنی بھی جو بھی میرا ایکسپیرینس تھا ایم او ڈی کے ساتھ وہ سب میں آپ کو شیئر کروں گی، کیونکہ اگر آپ اکیڈمیز یا کسی مینٹور کا رخ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی ڈیٹیل میں کوئی شیئر نہیں کرے گا. اسپیشلی اگر آپ ایم او ڈی کی ویب سائٹ یا پھر دوسری ویب سائٹس پہ سرچ کریں پریپریشن کے لیے تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی اتنا نالج نہیں ہوگا. اور موسٹلی اسٹوڈنٹس جب جاتے ہیں انہیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا پروسیجر ہے، آج کیا ہونے والا ہے، کون سی ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو اس کے لیے میں نے یہ کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے. آلدو اس کی ایک اور ویڈیو چینل پہ موجود ہے لیکن وہ اتنی کمپریہنسو نہیں ہے، اس میں بہت شارٹ انٹروڈکشن ہے اس کا، اس لیے میں نے اس کے لیے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے جس میں تمام اس کی اسٹیجز کور ہوں گی. اچھا، اس میں اگر میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ اس کی بات بتاتی چلوں تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز آپ کے لیے ہوگی یہ آپ نے بس اپنے مائنڈ میں بس یہ بات اسٹور کر لینی ہے اور اس بات کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. جو آپ کا فزیکل سائیکومیٹرک ہوگا وہ اس میں آپ کی ایک سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی فریش سی اور ایکٹیو سی چاہیے. اگر آپ اپنی ڈل پرسنالٹی کو لے کے جائیں گے تو پھر سلیکشن کے لیے بہت مشکل ہوگی. بہت ایکٹیو ہو کے جانا ہے، بہت کانشیس ہو کے جانا ہے، آپ نے بہت اچھے سے تیاری کر کے جانی ہے. آپ کا ڈریس بہت اچھا ہونا چاہیے، سمپل ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا انٹرویو بھی ہوگا سائیکولوجسٹ کے ساتھ، تو آپ نے اپنے ڈریسنگ کوڈ کا خاص خیال رکھنا ہے. ایسا ڈریس ہونا چاہیے جو آپ کے لیے کوئی اس طرح کا نہیں ہو کہ جو کوئی وہ آپ شادی پہ جا رہے ہیں یا پھر کوئی اور کیجول سا ہو، سمپل سا ہو. اچھا، اس میں جو مین چیز ہے جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، یہ چیز اکثر اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں بھولنا، وہ یہ ہے کہ آپ کا جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں ایگزام ہال میں، وہاں پہ سینٹر میں جو آپ کا سینٹر ہوگا وہاں پہ جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے جو سب سے مین چیز ہوگی آپ کی انٹرنس سے لے کے آپ کے ایگزٹ تک آپ کی پرسنالٹی کو ٹوٹلی جج کیا جائے گا. اس دن میں آپ نے کیونکہ کافی زیادہ ٹائم آپ نے وہاں پہ اسپینڈ کرنا ہے، اسی دن آپ کی پرسنالٹی جج ہو جانی ہے. مین انٹرویو والے دن تو ہوگی لیکن اس دن میں آپ کی پرسنالٹی کو ٹوٹلی جج کیا جائے گا. آپ کا کیا بیہیویئر ہے، آپ سوشل گیدرنگس میں کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بھی ویئرڈ ایکٹیویٹی، کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی جس میں جو آپ کا ایک نیگیٹو پرسیپشن جائے. ویسے تو وہاں پہ ساری چیزیں نارمل لگتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو کمپلیٹلی جج کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کیونکہ اس میں اس ٹائم پہ بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے لیے مشکل کرتا ہے. تو فزیکل سائیکومیٹرک والے دن بڑا آپ نے ایکٹیو ہو کے جانا ہے. آپ نے اس بات کو ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، فزیکل والے دن بھی اور جو مین انٹرویو ہوگا اس دن بھی. اب اس میں چیز کیا ہوتی ہے، آپ نے جیسے ہی انٹر ہونا ہے آپ کی پرسنالٹی کے ادھر سے ہی آپ کی اسکیننگ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے خود کو بہت زیادہ سوشل نہیں شو کروانا، ٹھیک ہے. اب اتنا ریزرو بھی نہیں رکھنا کہ آپ بالکل کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اور بس سر نیچے کر کے بیٹھ جائیں، وہ آف کورس ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. لیکن وہ والا سوشل بھی نہیں جو سب کے پاس جا کے باتیں کر رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے، کبھی کسی کے ساتھ مصروف ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نہیں کرنا. دوسری بات یہ، کوئی بھی پولیٹیکل افیلیشن شو نہیں کرنی ہے. آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ آپ لوگ سب بیٹھے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں کسی پارٹی کے بارے میں، اسٹیٹ کے ایشوز کے بارے میں یا پھر اس طرح سے، تو آپ کو اپنا اوپینین دینا چاہیے. آپ کو نہیں دینا چاہیے، آپ بس اس ٹائم پہ اپنا منہ بند رکھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ چیزیں آپ کی سب کچھ جو ہے وہ ایک حد تک اسکین کیا جا رہا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کے بارے میں خاص خیال رکھنا ہے. کسی بھی اس طرح کی ڈسکشن میں آپ نے حصہ نہیں لینا.
ہاں وہاں پہ جو آپ کے بیچ میٹس آئیں گے ان سے بات چیت کریں، ضرور کریں، لیکن بہت زیادہ سوشل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی ویئرڈ سی جس سے مطلب آپ کا ایک نیگیٹو پرسیپشن جائے. آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہاں پہ کون ہوگا، لیکن وہ آپ نے بس یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کا بیہیویئر بھی بڑا وہ اچھے سے ہو جائے گا پورا دن. پھر باہر جا کے آپ کچھ بھی کریں، لیکن آپ نے ود ان دا سینٹر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کوئی ڈسکشن بھی نہیں کرنی ہے، کوئی اس طرح کے آپ کے منہ سے کوئی ورڈس بھی نہیں نکلنے چاہیے جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہوں یا پھر کسی پارٹی سے افیلیشن شو کریں. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے. اچھا، اس میں جو سب سے پہلی جو اسٹیج ہوتی ہے اس میں آپ کی آبزرویشن اسکلز کو چیک کیا جاتا ہے. وہ کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے؟ ایک پروجیکٹر پہ ویڈیوز شو کرتے ہیں، 2 ویڈیوز شو کرتے ہیں، ہمارے ٹائم پہ 2-3 ہو سکتے ہیں، پروسیجر چینج کر دیں، لیکن اسی طرح سے آپ لوگوں کا کیا جائے گا. جو پروسیجر ہے وہ اسی طرح سے ہوگا. جو اس کی فرسٹ ویڈیو تھی اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک لفٹ تھی جس کے باہر 2-3 پلیئرس تھے جو باسکٹ بال کھیل رہے تھے. پھر اس کے بعد لوگ اس میں آتے جاتے ہیں، جوائن کرتے جاتے ہیں، وہ کھیلتے جاتے ہیں. کوئی بلیک آؤٹ فٹ میں تھا، کوئی وائٹ آؤٹ فٹ میں تھا، کوئی دوسرے کپڑوں میں تھا. اب اس کے بعد ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے وہ اسٹاپ کر دینی ہے اور آپ کو ایک کویشچن پکڑا دینا ہے. اس کویشچن کے ڈفرینٹ کویشچنز ہوں گے، کوئی 3 نمبر کا ہوگا، کوئی 5 نمبر کا ہوگا، کوئی 2 نمبر کا ہوگا. جسٹ یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی آبزرویشن اسکلز کیسی ہیں، آپ اپنی سراؤنڈنگ پہ کتنا فوکس کرتے ہیں. تو اس میں کافی کویشچن پوچھے گئے تھے. بلیک آؤٹ فٹ میں کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ پہلے سے کھیل رہے تھے اور کتنے لوگ بعد میں آئے، کتنے بالز اس میں یوز ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے شوز پہنے ہوئے تھے وائٹ کلر کے. اس طرح سے کویشچن ہوئے تھے. لفٹ جو تھی وہ کس فلور پہ رکی تھی. یہ سب اس طرح کے کویشچن تھے. جس نے ویڈیو دھیان سے دیکھی ہوگی وہ اچھے سے آنسر کر لے گا، لیکن جس نے بس ایسی گزاری ہوگی وہ اسے نہیں پتا چلے گا. اور ویڈیو بھی 1 منٹ کی ہوگی تو جلدی سے آپ نے بس ہر چیز کو پک کرنا ہے. اسی لیے آپ کا اس دن کے لیے ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. تو آپ گھر سے فریش ہو کے آئیے گا، اپنا مائنڈ بنا کے آئیے گا، اپنے تھاٹس کو آرگنائز کر کے آئیے گا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے. جو دوسری ویڈیو تھی اس میں یہ تھا کہ ایک پلین تھا، ایروپلین تھا، وہ ایک جگہ پہ جا کے لینڈ کرتا ہے. دین اس کے بعد کچھ لوگ دکھاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، روڈ دکھاتے ہیں. دین اس کے بعد اس پہ ڈفرینٹ بینرز ہوتے ہیں. تو اس میں جو بینرز تھے ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا، وہ کس سٹی میں لینڈ کیا اور پلین کے اوپر کیا لکھا تھا، اس کے پاس کتنے لوگ کھڑے تھے اور ایئرپورٹ پہ کتنے لوگ تھے. اس طرح کے کویشچن پوچھے گئے تھے جو دوسرا کویشچن تھا. تو آپ لوگوں کی بھی جو آبزرویشن اسکلز ہیں وہ بھی اسی طرح سے چیک ہوں گی. اس کے لیے آپ گھر سے پریکٹس کر کے جائیں، ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھیں، ان کو آبزرو کریں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کوئکلی چیزوں کو پک کرے گا. اچھا، جو دوسری اسٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ. کوئی جی کے بیس کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اس میں ٹوٹلی آپ کے بارے میں کنورسیشن ہوتی ہے، بس بات چیت ہوتی ہے اس کے ساتھ. لیکن یہاں پہ بھی آپ نے آف کورس آپ نے ایکٹیو رہنا ہے. یہاں پہ وہ آپ سے کچھ کویشچن آپ کے پرسنل پوچھے گا، جیسا کہ آپ کی ریلیشن شپ کے بارے میں پوچھے گا، آپ کی لو لائف کے بارے میں پوچھے گا، آپ کا کوئی کرش ہے اس کے بارے میں پوچھے گا، مطلب آپ کے جو ڈفرینٹ ہیبٹس ہیں ان کے بارے میں پوچھے گا، آپ کی ہابیز کے بارے میں پوچھے گا. ہابی آف کورس آپ نے وہی بتانی ہے جو آپ نے ریٹن سائیکومیٹرک میں لکھی تھی. دین اس کے بعد آپ سے پوچھے گا آپ کے ڈفرینٹ جو یہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں پوچھے گا. وہ آپ سے پوچھ لے گا کہ آپ کو کن کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے. کوئی ایسے مائنر سی چیزیں نہیں بتانی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے. تو وہاں پہ ہی آپ کو وہ جج کر لیتے ہیں. اور پھر آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ میرے لیے اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ نے ضرور اس ٹائم پہ کویشچن کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ کوئی کویشچن نہیں اور آپ نکل جائیں روم سے، ایسا نہیں کہنا. وہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ کتنے ٹوٹل اسٹوڈنٹ تھے. یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو ہو گیا، اب آپ کے بعد کتنے رہ گئے ہیں. اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کتنی اسٹیئرس چڑھ کے اوپر آئے ہیں. مطلب اس طرح کے ڈفرینٹ کویشچن پوچھ سکتا ہے، آپ کی سراؤنڈنگ سے ریلیونٹ اس طرح کا پوچھ سکتا ہے. تو آپ نے اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے. اچھا، دن اس کے بعد یہ
اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو آرٹیفیشل نہیں شو کرنا. سمپل سی چیز ہے. آپ اپنی چیزوں کو اگر کمپلیکیٹڈ کریں گے تو آپ کے لیے کمپلیکیشنز اور بڑھائیں گے, لیکن جیسے ہی آپ اسے سمپل رکھتے ہیں تو وہ بھی اسے سمپل رکھیں گے. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد جو اسٹیج 3 ہوگی اس میں ایکسٹمپورے اسپیچ ہے. اس میں یہ ہوگا کہ ایک جار ہوگا, اس میں ڈفرینٹ چٹس ہوں گی, اس میں سے کوئی ایک آپ نے پک کرنی ہے اور اس پہ کوئی ٹاپک ہوگا, آپ کو 1 منٹ دیا جائے گا وہ ٹاپک تیار کرنے کے لیے. ایزی سا ٹاپک ہوگا, کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. اس پہ آپ نے اوپینین دینا ہے. آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے اپنی آڈینس کے ساتھ. آڈینس وہی ہوگی جو آپ کے بیچ فیلوز ہیں, وہی جو آپ کے سامنے ہیں وہ ہوں گے, اور ایک سر ہوں گے آپ کے ساتھ. تو اس میں کوئی اتنا وہ پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے کہ ٹاپک نیا ہے. ٹاپک کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی ہوگا, تو وہ 1 منٹ میں آپ کا کور ہو جاتا ہے آسانی سے. دین اس کے بعد اس کی جو 4th اسٹیج آتی ہے لاسٹ والی, اس میں آپ کی گروپ ڈسکشن ہے. آپ کو ایک ٹاپک پرووائڈ کیا جائے گا جس میں آپ کے پورے گروپ نے ڈسکشن کرنی ہے اور اپنے اوپینینس دینے ہیں. کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ جو ڈسکشن ہے اسے انیشیٹ کر لیں. اگر انیشیٹ نہیں کرتے دوسرے تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آپ اس طرح سے کر لیں, لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کی بات نہیں ٹوکنی. اگر آپ کسی کی بات ٹوکیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا کہ آپ کسی کی بات نہیں سنتے, آپ کی پرسنالٹی کا اس طرح کا پرسیپشن جائے گا. تو آپ نے بڑا ہمبل رہنا ہے اور ٹاپکس آپ کے آسان ہوں گے انشاءاللہ. کوئی اتنے مشکل نہیں ہوں گے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی ڈیٹا نہیں ملے گا. جو ہماری ڈیلی لائف سے سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں میجورٹی ہوگا. تو آپ نے اس چیز کا بس خیال رکھنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو ٹوٹلی جج کیا جائے گا. تو آپ نے بڑے اچھے سے اس کے لیے خود کو پریپیئر کر کے جانا ہے. سائیکالوجسٹ کے سامنے خود کو بالکل بھی سپرفیشل شو نہیں کرنا. جو ہابیز ہیں آپ کی وہی بتانی ہے, کوئی نئی ہابی نہیں نکال کے بتانی. ڈریس کوڈ آپ کا اچھے سے ہونا چاہیے. کسی گروپ ڈسکشن میں جو پولیٹیکل سے ریلیونٹ ہو, اسٹیٹ سے ریلیونٹ ہو, اس طرح کی چیزوں میں آپ نے کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے. چپ کر کے بیٹھ جائیں, کوئی اوپینین نہ دیں اپنا, یہ ٹھیک ہے, لیکن کسی بھی پولیٹیکل افیلیشن کو آپ نے شو نہیں کرنا ہے. شاید آپ کو لگے کہ آپ وہاں پہ گروپ میں بیٹھے ہیں یا کینٹین میں بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں سن رہا, لیکن آپ احتیاط کرنی ہے.